وہ پاکستان مخالف لوگوں کے جذبات بھڑکا کر ان کو استعمال کر کر ووٹ لیتے ہیں، ووٹ بینک زیادہ سے زیادہ کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حالیہ جو ریاستی انتخابات ہوئے ہیں اس بار بی جے پی نے پاکستان مخالف کوئی بادشاہت نہیں کی وہاں پہ، کیونکہ اپنی جو آڈینس ہے ابھی تک ایک سال میں ان کو سیٹسفائی تو کر نہیں پائے. وہاں پہ ریشنل وائسز بہت ساری موجود ہے، سین وائسز انڈیا میں، جو بہت سے سوالات کر رہی ہیں مودی سرکار سے کہ ایک سال گزر گیا ان کا جواب نہیں ملا. تو اس لیے نام نہیں لیا کہ اگر پاکستان مخالف کچھ بات کریں گے تو لوگ ایک سال جو کچھ ہوا ہے مارکے حق میں پاکستان کی جو فتح ہے اس پر سوالات ہوں گے. جی بالکل، آئی تھنک اس میں جو ورڈ ہے وہ رافیل ہے کہ جیسے ہی وہ کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کے جو مخالف ہیں پارلیمان میں بھی یہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ ایک سے زائد دفعہ، تو کہتے ہیں پہلے یہ تو بتا دیں کہ کتنے رافیل گرے تھے. اس پہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں. انڈیا آفیشلی جو ہے ابھی تک اس سے فرار حاصل کرتا ہے جب بھی انہیں کنفرنٹ کیا جاتا ہے. ان کے جو مختلف افواج کے چیفز ہیں وہ کچھ دبی زبان میں اعتراف کر چکے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان. اور نقصان آئی تھنک جہازوں کی تعداد سے زیادہ ہندوستان کی جو ایک خود ساختہ ایک زوم تھا یا غرور تھا کہ وہ دنیا کی آنے والی بڑی معیشت ہیں، وہ دنیا کی آنے والی بڑی فوج ہیں، اور وہ اگر اپنے سے 10 گنا چھوٹے پاکستان کو دیکھیے، پاکستان زیادہ سے زیادہ ایک سال میں 9 سے 10 ارب ڈالر کے قریب خرچ کرتا ہے اپنے دفاع پہ. ہندوستان 80 بلین ڈالرز خرچ کرتا ہے اپنے دفاع پہ. یہ جو ہے اتنا بڑا فرق تقریباً 1 سے 10 کا جو، اور ہر سال یہ فرق ہے، یعنی کہ ایک دفعہ. تو ہندوستان کے پاس وہ کوئی اب ایکسکیوز نہیں ہے کہ جب 2019 میں اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے ایک حملہ کیا تھا جس میں پھر پاکستان نے ان کا ایک جہاز گرایا اور فلائٹ لیفٹیننٹ ابھینندن کو پاکستان نے اپنی حراست میں لیا. اس کے بعد سے صدر جو پرائم منسٹر موڈی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمارے پاس تو جہاز پرانے ہیں، ہم انویسٹ کریں گے. تو لہٰذا انہوں نے دنیا کے جو جدید ترین جہاز ہیں رافیلز وہ خریدے. انہوں نے دنیا کا جدید ترین جو ایئر ڈیفنس، بلکہ وہ مودی کا جو جملہ ہے وہ یاد ہوگا آپ کو کہ رافیل ہوتے تو شاید نتائج کچھ اور ہوتے. تو ابھی رافیل تھے بھی لیکن نتائج واقعی کچھ اور تھے. جی وہ ان کو فے بولنے میں بھی دشواری ہے تو رافیل بولتے ہیں کہ رافیل ہوتے تو ہمارے پاس آسانی ہو جاتی. لیکن ان کو جو ہے وہ اس چیز کا غرور تھا کہ اب ہم نے 6 سال بعد جب ہم نے ایئر ڈیفنس بھی ہندوستان نے ایئر ڈیفنس بھی حاصل کر لیا، ہندوستان نے رافیل طیارے بھی حاصل کر لیے، تو اب ہم پاکستان کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جو مدد ہے پاکستان کے افواج کی، دہائیوں کی جو محنت ہے ایئر فورس کی، دوسری جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بیٹل سپیس انٹیگریشن، کہ وہ جہاں وہ جنگ ہو رہی ہے اس کا پورا جو اس کے ارد گرد کی جو فضا ہے اس کی پوری تصویر آپ کے سامنے ہے. وہ خلا سے بھی آ رہی ہے، وہ زمین سے بھی آ رہی ہے، وہ جو جہاز اس وقت فضا میں ہے وہ بھی آپ کو، لیکن وہ ایک جگہ پر آ کر وہ تصویر اکٹھی ہوتی ہے، سارا ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے. اس کے مطابق پھر جنہوں نے وہ فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں. اور اسی کا نتیجہ تھا کہ سچ یہ ہے کہ جو رافیل گرائے پاکستان نے وہ پاکستان کے جہازوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، وہ ان سے کوئی بہت دور تھے، کئی ٹینز آف کلومیٹرز دور تھے. اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان نے یہ کامیابی حاصل کی. تو ہندوستان کے لیے جو یہ ایک بہت بڑا دھکا تھا کہ اتنی ٹیکنالوجی میں کئی 100 ارب ڈالر یا 1000 ارب ڈالر خرچ کر کے بھی الحمدللہ وہ پاکستان کو گرا نہیں پائے. تو اس میں پاکستان کی افواج کی مہارت، قابلیت، افواج کی قیادت، اور ساتھ میں چین کا بہت اہم رول ہے جو ہمارا اس وقت تصویراتی اتحادی ہے، یعنی اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اور اس میں آف کورس پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، ان سب نے مل کر یہ جرأت کی کہ اس کے برعکس کے کچھ سال پہلے یہی جو عسکری قیادت تھی وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے پیٹرول نہیں ہے. یا جب ہندوستان نے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، مارچ 2022 میں جو ہندوستان کا سب سے جدید میزائل ہے براموس، وہ میاں چنو میں آ گرا تھا. لیکن پاکستان میں اس وقت جو حکومت تھی یا جو قیادت تھی انہوں نے خاموشی اس کے اوپر کوئی احتجاج، کوئی بہت ہی واجبی سی بات کی اور وہ شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا. تو اس دفعہ جو سیاسی قیادت تھی، عسکری قیادت تھی، ان کی طرف سے پہلے ہی اعلان تھا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم اس کا جواب دیں گے. پاکستان نے اس کا جواب دیا
اور اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی، جس کا صحیح مطلب سچ ہے، مجھے بھی پچھلے سال سمجھا، اسے کہتے ہیں ایک صاف فتح، ایک واضح فتح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہندوستان کے مقابلے میں عطا کی. تو یہ ہم سب کے لیے ایک جو آئی تھنک جو لارجر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو بھی یہ سمجھ آئی کہ یہ جو مایوسی کی باتیں کرنے والے ہیں وہ غلط تھے. پاکستان کے اندر آج بھی وہ طاقت، وہ مہارت، قابلیت، یا جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس مٹی میں ذرا سا نم ہو تو یہ بہت زرخیز ہے. تو پاکستانی قوم کا اپنے اوپر اعتماد بھی بڑھا ہے، جو سفارت کاری کی وجہ سے بھی ہمیں بہت تقویت ملی ہے، لیکن اپنا قوم کے اندر بھی اعتماد بڑھا ہے کہ آج بھی پاکستان الحمدللہ اپنے سے 10 گنا بڑے ہندوستان کو کی مزاحمت بھی کر سکتا ہے اور اس کو شکست بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، نیو نارمل سیٹ کرنے کی انڈیا کی جانب سے کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے. پاکستان آلریڈی بہت سی مشکلات میں بھی تھا، اکانومی ہماری سفر کر رہی تھی، انٹرنل بہت سارے مسائل تھے، لیکن نیو نارمل سیٹ نہیں ہو سکا، بلکہ ریجن میں جو بھارت کی ایک فوجی بالادستی کا جو خواب تھا یا جس کو کلیم کرتے تھے وہ بھی سارا ملیا میٹ ہو گیا. بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. آپ کے سب ناظرین کو یہ ایک سال جو گزرا ہے جو پاکستان کے لیے سفارتی طور پر، بین الاقوامی طور پر ایک معجزاتی سال، اور بہت سالوں کے بعد ہم نے اس پورا سال بار بار پاکستان کا جھنڈا اونچا ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس میں پاکستان کی جو قیادت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کی جرأت کا، ان کے متحرک ہونے کا بہت بڑا حصہ ہے. اور جو ہندوستان نے پہلگام کے واقعے کے بعد جو حملہ کیا، پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ چاہے وہ پہلگام ہو، اس سے پہلے پلوامہ ہو یا اوڑی ہو، ہندوستان ان سب واقعات کا، جس پر کا الزام وہ پاکستان پر لگاتا تھا اور پاکستان کو دہشت گرد ریاست بنا کر پیش کرتا، آج تک بھی ہندوستان ناکام ہے مسلسل کسی بھی قسم کے شواہد دینے پہ کہ پاکستان کا اس دہشت گردی میں تعلق. پہلگام کا واقعہ تو ابھی 1 سال سے کچھ دن پہلے کا ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے ایک زبردستی کا ڈوسیے بنایا دسمبر میں، لیکن وہ کچھ پیش نہیں کر سکے. دوسری بات یہ ہے، اور آئی تھنک یہ بڑی اہم بات ہے جس میں قیادت کا فرق ظاہر ہوتا ہے دونوں ممالک کا، کہ ہندوستان جو ہے وہ غالباً 2021 سے پہلے کی دنیا میں رہ رہا تھا، جس کا یہ خیال تھا کہ جب بھی اس کے اندر کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوگا تو وہ بغیر سوچے سمجھے، بلا سوچ پاکستان پر الزام لگا دیں گے اور دنیا اس کو قبول کر لے گی. لیکن وہ ہندوستان یہ بھول گیا کہ جب سے افغانستان سے امریکی انخلا ہوا 2021 میں، اس کی وجہ سے دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے، اور یہ بات پاکستان کی قیادت سمجھ چکی تھی. ہندوستان ابھی تک پریکٹیکلی، اور یہ بات میں بعد میں بھی شاید کروں گا کہ جب ہم گئے مختلف دنیا کے کیپٹلز میں تو کس طرح احساس ہوا کہ ہندوستان جو ہے وہ ماضی میں رہ رہا ہے، اور پاکستان کی قیادت جو ہے اس نے مستقبل کا لائے عمل بھانپ لیا وقت پر. اب ہندوستان کا یہ خیال تھا پہلی بات کہ وہ اگر جب یہ واقعہ ہوا پہلگام کا تو دنیا فوراً قبول کر لے گی یہ پاکستان نے کیا. دنیا نے قبول نہیں کیا، کسی بھی ملک نے اس کی توثیق نہیں کی کہ یہ کام پاکستان نے کروایا. دوسرا پھر ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ اس کا لیکن خود صاحب یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ دنیا نے ان کا جو بیانیہ تھا اس ٹائم، اس کو جو الزام تھا باعث تو نہیں کیا، لیکن جے ڈی وینس جو یو ایس وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کچھ، کیونکہ وہ اس ٹائم پیریڈ میں انڈیا میں موجود بھی تھے جب یہ پورا ان کا فالس فلیگ انہوں نے ڈرامہ رچایا، تو اس ٹائم یہ کہا گیا کہ کچھ انڈیا کرے گا، کچھ سلیکٹیو ٹارگیٹس ہوں گے، اس طرح ایک ملا جلا سا ایک بیان ان کی جانب سے سامنے آیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے اور پاکستانیوں کو تھوڑا ٹالریٹ کرنا پڑے گا. لیکن جواب کے بعد پھر ان کے بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے. جی، ہاتھ اس طرح کھڑے ہوئے 2 طریقے سے. ایک تو یہ ہے کہ جب پاکستان نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا امریکی عہدیدار امریکہ میں آتا ہے، اس سے پہلے صدر کلنٹن آئے تھے، اس وقت بھی ایک بڑا بھیانک فالس فلیگ آپریشن چھتیس گڑھ پورا میں کیا گیا تھا، جہاں آپ کو معلوم ہے کہ